بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء، آج ہم 7ویں جماعت کا 10واں سبق آفت کے دوران حسن انتظام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آپ کو یہاں پر مختلف اخبارات کی کٹنگز دکھائی دے رہی ہوگی۔ اس کے اندر مختلف ہیڈنگز ہے، انگلش پیپر کے اندر یا اردو پیپر یا مراٹھی پیپر کے اندر۔ یہ ہیڈنگ جو ہے مختلف پریشانی یا آفت کے بارے میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ کتنے لوگ ٹرک کے اندر آ کے مر چکے ہیں، جیسے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ باڑھ کے اندر کس طریقے سے باڑھ آ گئی اور برج ٹوٹ گیا، اور اسی طریقے سے مراٹھی اور مختلف اخبار کے اندر خبریں شائع ہوتی رہتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ آفت سے کیا مراد ہوتی ہے، یہ کتنے وقت کتنے ٹائپ کی یہ آفتیں ہوتی ہے۔ کیا بجلی گرنے سے ہونے والی جانی نقصان کو ٹالا جا سکتا ہے، جیسے کہ برسات کے موسم میں بجلی گرتی ہے اکثر کھیتوں کے اندر، یا پھر ایسے علاقوں کے اندر جہاں پر بجلی گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ہم آگے پڑھیں گے ایسے کون سے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ بجلیاں گرتی ہیں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برسات میں کھیت کے بند کو بہنے سے روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تیسرا، پانی کی قلت کیوں ہوتی ہے۔ پچھلی جماعت میں آپ نے آفت کی دو قسمیں انسان کی پیدا کردہ اور قدرتی آفت پڑھی ہے۔ اوپر دی ہوئی خبروں کی ان دو قسموں میں درجہ بندی کیجیے۔ چند آفات ہم ٹال سکتے ہیں جبکہ چند آفات میں ہمیں احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کون سی آفات ہے جنہیں ہم ٹال سکتے ہیں اور کون سی آفت ہے جنہیں ہم احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ قدرتی آفات اور انسان کی پیدا کردہ آفات کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے۔ یہاں پر دو قسم کی آفتیں ہو گئی، ایک ہو گئی قدرتی آفت جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور دوسرا انسان کی پیدا کردہ آفات۔ آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے قحط، بجلی گرنا، بال پھٹنا، سونامی، آندھی وغیرہ قدرتی آفتیں ہیں۔ ایسی قدرتی آفات میں جانی و مالی نقصان ہونے کا امکان رہتا ہے۔ اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ایسے حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر جو یہ آفت قدرت کی طور پر ہے، لیکن اس میں بھی ہم کون کون سی احتیاط کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ قحط، اناج اور پانی کی طویل عرصے تک اور بڑے پیمانے پر کمی سے پیدا ہونے والے حالات کو قحط کہتے ہیں۔ کہیں پر پانی کئی دنوں تک نہیں آ رہا ہے، کئی سالوں تک، کئی مہینوں تک نہیں آتا ہے، تو وہ بھی قحط کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اناج کہیں پہ دستیاب نہیں ہے، افریقہ کے کئی سارے جنگلوں میں پانی دستیاب نہیں ہوتا ہے، تو اسے ہم قحط کہتے ہیں۔ قحط کو عام طور پر دو زمروں میں بانٹا جاتا ہے، معمولی قحط اور شدید قحط۔ قحط کی اصل وجہ قدرتی ہو تب بھی کچھ انسانی افعال کی وجہ سے، کچھ قدرتی تبدیلی کی وجہ سے قحط کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ جس طریقے سے یہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پانی کی قلت موجود ہے اور اس کی وجہ سے یہاں بھی قحط کی حالات موجود ہیں۔ ذرا سوچئے، سال بھر کھیت میں اناج کی فصل بالکل نہ آئے تو کیا ہوگا؟ بالکل وہاں پر قحط سازی ہو جائے گی، لوگ بھوکے بھی مر سکتے ہیں، جانور مر جائیں گے، لوگوں کو روزی روزگار ختم ہو جائے گا، اور جو روزی روزگار اناج کے ذریعے چلتا تھا، ٹرانسپورٹ ہوتا تھا، وہ ساری چیزیں رک جائیں گی۔ قحط کی وجوہات، کن وجہ سے قحط آتے ہیں؟ دیکھو اکثر قحط گرمیوں کے موسم میں ہی آتا ہے۔ خشک حالی، شدید بارش و سیلاب میں فصلوں کا بہہ جانا یا فصلوں کا نقصان، درجہ حرارت میں تبدیلی، آندھی، سرد ہوائیں، قہر وغیرہ ماحول میں تبدیلی ہیں۔ اسی طرح فصل کو کھانے والے کیڑے، بیماریاں، ٹڈی دل کا حملہ، چوہے، گھونس وغیرہ جانوروں کے ذریعے ہونے والے فصلوں کا نقصان، زلزلہ جیسی قدرتی آفات وغیرہ قحط کی چند وجوہات ہیں۔ یعنی کہ کہیں پر باڑھ آ گئی تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ فصلیں تباہ ہو جائے گی۔ کہیں پر درجہ حرارت میں تبدیلی آ گئی تو کیا ہوتا ہے؟ فصلیں تباہ ہو جاتی ہے۔ اکثر ٹھنڈی کے اندر بارش ہو جاتی ہے تو بھی فصلیں تباہ ہو جاتی ہے، گرمی میں بارش ہو جاتی ہے تو بھی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اچانک کیا ہوتا ہے؟ قہر آ جاتا ہے، سرد ہوائیں چلتی ہے، ٹڈیوں کا حملہ، ابھی بیچ میں ہمارے ہندوستان میں بھی ٹڈیوں کا حملہ ہو گیا تھا، بہت ساری ٹڈیاں ہمارے ہندوستان کی بارڈر میں گھس چلی گئی تھی، تو وہ لوگ فصلیں کھا جاتی ہے، کئی کلو فصلیں وہ فوراً کچھ گھنٹوں کے اندر بڑی بڑی فصلیں تباہ کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی قحط کی حاصل ہو جاتی ہے۔ گھونس وغیرہ آ جاتے ہیں، چوہے کھا لیتے ہیں اناج کو، کئی مہینوں تک جو اناج گودام میں رکھا ہوا ہوتا ہے وہ چوہے کھا لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی قحط کی حالات ہوتی ہیں۔ جنگ ہوتی ہے، جنگ کی وجہ سے میزائل یا پھر بم باری جو ہوتی ہے اس وجہ سے بڑے بڑے کھیت تباہ برباد ہو جاتے ہیں، شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قحط کی بہت ساری وجوہات ہیں، ہم اسے لسٹ بائی لسٹ ہم نے پڑھا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں قحط کے سبب شدید ترین جانی نقصان کی معلومات دستیاب ہے۔ ایشیا کو دنیا کا سب سے زیادہ قحط زدہ بر اعظم مانا گیا ہے۔ اکثر قحط خشک سالی اور سیلاب زدہ علاقوں میں پڑتے ہیں۔ دنیا میں جو ممالک شدید قحط سے متاثر ہوئے ان میں بھارت اور چین اہم ہیں۔
یہاں پر ہم نے پڑھے کہ کون کون سے ممالک ایشیا کے اندر سب سے زیادہ قحط زیادہ ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے ہندوستان اور چائنا۔ تاریخ کے جھروکوں سے قحط آج ہی نہیں پڑ رہا ہے بلکہ پچھلے زمانے میں بھی پینے کے پانی، اناج اور جانوروں کے چارے کی قلت ہوتی تھی۔ چھترپتی شیواجی مہاراج اور چھترپتی شاہو مہاراج نے ان کے دور میں قحط پر قابو پانے کے لیے کئی منصوبے پر عمل کیا تھا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قحط سازی سے بچنے کے لیے باقاعدہ طور پر انتظام کیے تھے کہ کون سے سال کون سی فصل اگنا چاہیے، کس طریقے سے فصل اگانا چاہیے، جدید طریقے کون سے ہیں۔ نمک کی ایجاد ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ کے زمانے میں ہوئی، آیوڈین نمک کی ایجاد ہوئی، اور اس وقت میں جو پروٹینائز نمک اور جو آیوڈائز نمک بنتا تھا وہ اس زمانے میں اس کی ایجاد ہوئی تھی۔ ان میں پانی کی سپلائی، پانی کے ذخیرے کا منصوبہ آج کے حالات میں بھی مثالی ہے۔ آنے والے پریشانیوں اور آفات کا سامنا کرنے کے لیے آپ بھی ایسے منصوبے تیار کر سکتے ہیں جو نہ صرف آپ کی زندگی بلکہ سماج کے لیے فائدہ مند ہو۔ ملک عنبر نے اورنگ آباد میں نہروں کے ذریعے پانی کا پہنچانے کا انتظام منصوبے پر عمل کیا جو آج بھی موجود ہے۔ اس تعلق سے مزید معلومات حاصل کرنا ہے۔ اورنگ آباد کے اندر جو طلباء جا چکے ہیں گھومنے کے لیے تاریخی مقامات، وہاں پر بھی پانی کا انتظام بہت ہی طریقے سے اور سسٹمیٹک طریقے سے انجینئرنگ ورک آپ کو دکھائی دیتا ہے، بلکہ وہ 700 سال 300 200 سال پرانی جگہیں ہیں وہاں پہ، لیکن یہ تمام چیزیں پانی کی سہولت موجود ہوتی ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے کیا ہم قحط کے ذمہ دار ہیں، کیا قحط سازی ہماری وجہ سے ہوتی ہے۔ بارش اور آبادی کا توازن بگڑنے سے پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے۔ سبز انقلاب کی وجہ سے اناج کی پیداوار میں بے انتہا اضافہ ہونے کے باوجود کیمیائی کھادوں، جراثیم کش دواؤں، خود گھاس ختم کرنے والی دواؤں کے استعمال کی وجہ سے ماحول کا توازن ختم ہو گیا ہے۔ زمین سے بہت زیادہ مقدار میں پانی حاصل کرنے سے بھی، جہاں پر بہت زیادہ زمین سے پانی حاصل کیا جاتا ہے وہاں بھی قحط سازی دکھائی دیتی ہے۔ زمین کی جھیج ہو جاتی ہے، یعنی وہاں پر کوئی بھی فصل نہیں اگ سکتی ہے۔ پانی کا بیجا استعمال، تاریخ کے جھروکے سے قحط آج ہی نہیں بلکہ پڑ رہا ہے بلکہ پچھلے زمانے میں بھی، اس سے ہم نے پڑھے۔ قحط کی شدت کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پانی کا صحیح طریقے سے استعمال، منصوبہ بند طریقے سے استعمال کرنا، اس کا دوبارہ استعمال کرنا، مقامی طور پہ آبی تحفظ کی مناسب منصوبہ بندی، بڑے پیمانے پہ دیکھو شجر کاری، یعنی جہاں پہ پیڑ پودے اگائے جاتے ہیں وہاں پہ قحط سازی بہت ہی کم ہوتی ہے، نہیں کے برابر ہوتی ہے۔ پیڑ اگانے، شجر کاری کرنے کی وجہ سے وقت پہ بارش ہوتی ہے، اور بارش ہونے سے شجرہ اگتا ہے اور سبز تازگی رہتی ہے، بادل آتے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں شجر کاری کرنے کے۔ درختوں کی کٹائی بہت ساری جو اس کی وجہ سے قحط سازی ہوتی ہے، تو درختوں کی کٹائی بالکل ہی روک دینا چاہیے۔ موسم کی تبدیلی کا اندازہ لگا کے منصوبے تبدیلی کرنا چاہیے کہ موسم تبدیل ہونے والا ہے، یا جو ہمارے موسم کے ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے ہندوستان کے اندر، ان سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے کہ کب بارش ہونے والی ہے، کب طوفان آنے والا ہے، اس مطابق کیا کرنا چاہیے ہمیں، فصلوں کو اگانا ضروری ہے۔ نہ ہو زمین کی جھیج، نہ ہو قحط، درخت لگاؤ ملے ہمیں صحت، اس طریقے سے نعرہ ہمیں ریلی میں ہم لگائیں گے۔